अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कराची के हालात पर लिए गए सुओ मोटो नोटिस की समाअत करने वाले बेंच को आज ISI के ओहदेदारों ने चेंबर में ब्रीफिंग दे दी है। अब ये ब्रीफिंग क्या थी, इसमें कौन से हकायक बयान किए गए, फिल वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या आसाराई हो रही है। अलबत्ता अदालत के मुमकिना फैसले में ये हो सकता है कि इस ब्रीफिंग की झलक नुमाया हो। कराची की टारगेट किलिंग केस अदालती सुओ मोटो नोटिस को 2 आतिशा जुल्फिकार मिर्जा के इंकशाफात ने कर दिया है और अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि जिसके रूबरू MQM इस मुकदमे में फरीक भी बन चुकी है। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि अदालत कमरे से लेकर ऑल द वे टेलीविजन मुज़ाकरों तक, इन स्टूडियोज तक, हर जगह हर कोई आधा सच बोल रहा है। कराची का हर फ्रीक वहां होने वाली कत्लो गारत में अपने आप को पाक साफ करार देता है, लेकिन सरकारी इदारे यहां हर सियासी जमात को इस मकरू धंधे में जो है वो मुलव्विस करार दे रहे हैं। 2 टोक लफ्जों में दे चुके हैं, लेकिन जिसके पास इख्तियार और हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी मुफाहमत की खुमारी में हकायक से पहलूतही कर रही है और जो इस पहलूतही से अपना दामन पाक करता है वो तन्हा करके जुल्फिकार मिर्जा बना दिया जाता है। ये देखकर किसी जियाले में ये जुर्रत नहीं रहती कि इसके बावजूद भी जुल्फिकार मिर्जा अभी तक, हम आपको बताते हैं कि अपनी बातों से फिर नहीं रहे, उन्हीं पे कायम है, डटे हुए हैं। हम इनसे जानने की आज ये कोशिश करेंगे कि पूरा सच, खरा सच आखिर क्या है। अगर वो खुद को करप्ट कहकर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं तो क्या वो कि जिसकी वजह से इमारत तक वो पहुंचे हैं उनका वो यार करप्ट नहीं है? ये भी सच जानने की कोशिश करेंगे कि अदालत उनको नहीं बुलाती तो वो खुद अदालत के सामने पेश क्यों नहीं हो जाते। क्या उन्हें अदलिया पर भी एतबार नहीं, और अगर नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है? ये भी तिश्नगी दूर करने की आज हम कोशिश करेंगे कि ISI के चीफ ने, शुजा पाशा साहब ने उन्हें MQM के खिलाफ किसी किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई या भिलाकर वापस भेज दिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुहिबुल वतनी अपनी जगह, इमाम हुसैन के हवाले देना अपनी जगह, आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने चुप का रोजा तोड़ा, बोलते गए और अभी भी बोलते चले जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अब हमारी हुकूमत फेक एंड पे पहुंच गई है। मतलब है हमारी हुकूमत का टाइम खत्म हो रहा है और जो हालात बनते जा रहे हैं, जो मैं देख रहा था, स्पेशली हम सिंध में रहने वालों के लिए, आप ये समझे कि मुझे जैसे बिल्कुल ये चीज आया नजर आ रही थी कि मेरे जो बेटे हैं हसनैन और हसाम, वो मुझे फ्यूचर में केजेस में नजर आ रहे थे, लाइक रेड इंडियन। तो क्या हमने ये मुल्क इसलिए बनाया था? हमने लोगों को अपने दिल में और घरों में जगहें इसलिए दी थी कि वी शुड बी कन्वर्टेड इनटू माइनॉरिटी और वी शुड बी रूल्ड और वी शुड बी स्लेव्स उनके, जिनको हमने दिलों से लगाया था। ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं होता। अमेरिका में जरूर ऐसा हुआ है कि जो ओरिजिनल मालिकान थे जमीन के, वो रेड इंडियंस जो है वो रिजर्वेशंस में रहते हैं और बाकी जो काबजीन हैं वो अयाशी कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फ्यूचर जनरेशन जो है वो स्लेव की तरह रहे। ये इमीडिएट जो तकलीफ और वो थी, वो डे 1 से मुझे ये अंडरस्टैंडिंग दी गई कि अभी टाइम नहीं है, टाइम आएगा, 3 महीने गुजार लो, वी विल डू समथिंग। एवरीबडी वाज कन्विंस्ड कि दे आर किलर्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, स्नैचर्स। हर दुनिया का शख्स जिससे मैं बात करता हूँ वो कन्विंस्ड है। वो मुझे शाबाशी देता है प्राइवेटली, मेरा माथा चूमता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी इन अथॉरिटी है, CM है, जिससे भी मैंने बात की है, उसने टोटल 100% में से एग्री किया है। कोई मुझे बोलता है मारे जाओगे, थोड़ा इंतजार करो, खामोश हो जाओ। कोई मुझे कहता है हुकूमत चली जाएगी, थोड़ा सब्र करो। कोई मुझे रहमान मलिक मुझे हर 3 महीने बाद ये कहता रहा है 3 साल से कि देखो इस वक्त फौज जो है वो फुल सपोर्ट कर रही है MQM को। ये सब जो चीजें हैं ये ISI करवा रही है MQM के थ्रू, इसलिए MQM से पंगा लेना इसका मतलब हुकूमत लपेट देना। तुम क्या कभी ये चाहोगे कि आसिफ साहब जिसकी इतनी मेहरबानी है, पीपल्स पार्टी की तुम पे इतने एहसानात है, तुम उनकी गवर्नमेंट जो है तुम्हारी वजह से चली जाए? इमोशनल ये गेम्स और ये वो करते करते अब 3.5 साल गुजार दिए। फाइनली मेरा एग्जिट हो गया उस जगह से जहां मैं बैठ के इन
ظالموں کو میں سانپ کا میں سر کچل سکتا تھا، لیکن وہ چیز سے بھی مجھے ہٹنا پڑا، جانا پڑا۔ یہ قربانیاں بی بی کی، قربانیاں پارٹی والوں کی، یا ہم سب کا جو جھوٹا سچا اسٹرگل جو لوگوں کو نظر آتا ہے یا جو لوگ سمجھتے، وہ کیا صرف ہم نے یہ پوزیشنز اور یہ حکومتوں کے لیے کیا تھا؟ بی بی نے ہم کو یہ کہا تھا کہ بائی ہک اور کروک آپ حکومت لے لینا اور 5 سال ضرور پورا کرنا، پبلک کے لیے آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، پبلک بھوکے مر رہے ہوں، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، لیکن آپ نے 5 سال پورے کرنے۔ یہ تو بی بی نے کہی۔ بی بی نے اگر ریکنسیلیشن کی، تلقین کی، ہدایت کی تھی، تو صرف اس لیے کہ گیو فیئر چانس ٹو ایوری بڈی۔ جو کسی سے لائف میں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ بھی معاف کرتا ہے، ان کو معاف کریں، ان کو اپنے ساتھ چلائیں۔ ساتھ چلانے کے بعد جو بندہ ایک قتل کرتا تھا، وہی بندہ ہمارے ساتھ حکومت میں آنے کے اگر 5 قتل کر رہا ہے تو ہم کو ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، نہیں سے رکھنا چاہیے۔ یہ مجھے ہدایت اللہ کی طرف سے شاید آئی۔ میں نے اپنی نہ وائف کو بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف 2 پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کو میں نے انفارم کیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، خورشید شاہ کو اور چیف منسٹر کو۔ My wife saw me on the TV. She came to know through the television while I was doing the press conference. تو یہ میرا پرسنل ذاتی ایکٹ ہے، کوئی اس کو کسی طرح بھی گھمانا چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ میں نے تو قرآن پاک اتنا بڑا سر پر رکھ کے بات کی ہے، کوئی یقین کرنا چاہتا ہے نہیں یقین کر، اور قرآن پاک رکھنے کا بھی میرا ریزن ہے۔ آئی ایم ناٹ اے لائر، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور زندگی کی رسک میں نے 6-8 دفعہ سچ کے پیچھے لی ہے۔ میں نے موت اپنی آنکھیں ملا کے میں 6-7 دفعہ اس سے گزرا ہوں، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی قرآن شریف رکھنے کی۔ میں نے قرآن شریف صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری کی وجہ سے رکھا۔ وجہ یہ تھی میں کتنا بھی کرتا، لوگ یہی کہتے کہ یہ چال ہے آصف زرداری کی، اس لیے مجھے قرآن شریف رکھ کے مرزا صاحب قطع کلامی امام، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ایک تو یہ مائنڈ نہ کیجیے گا مگر 2 باتوں کی وضاحت کر دیجیے۔ آپ نے کہا کہ مجھے ہدایت ہوئی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو مکمل ہدایت نہیں ہوئی، آپ مکمل سچ ابھی بھی نہیں بول رہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو مستقبل میں اپنے بچوں کا ڈر ہے، ان کے مستقبل کا، آپ ان کو پنجروں میں بند دیکھ رہے ہیں، مگر کیا یہ فرما دیجیے کہ آپ امام حسین کی طرف تو اشارہ کرتے ہیں مگر سچ گن چن کے بولا نہیں جاتا، تو اس امام میں تو سبھی ننگے ہیں۔ عیاشی آپ کہتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں، عیاشی آپ بھی کرتے ہیں، عیاشی صدر مملکت آصف علی زرداری بھی کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا سچ ہے؟ کھل کے باتیں کیوں نہیں سامنے لاتے آپ؟ نہیں، بالکل بالکل، میرے بارے میں جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری زندگی کس طرح گزری ہے، میں کیا تھا، آج میں کیا ہوں، اور میں کل کیا ہونے والا ہوں۔ جو میں فورس کر رہا ہوں وہ میں نے بچوں کے پنجرے کی مثال اس لیے دی کہ یہ ایک ہائٹ تھی، کسی زیادتیاں کرنا، قوموں کو جکڑ دینا، ان کے رائٹس لے لینا۔ امام حسین اگر یزید کے خلاف تھے تو وہ کیوں تھے؟ ان کے ظلم، ان کا طور طریقہ، ان کی ذاتی جو ایکٹس تھے ان کے خلاف تھے، اس لیے وہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ میں امام حسین کے جوتے کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہوں۔ میں ان کے ساتھ کمپیریزن تو میں کر نہیں، مجھے دنیا میں مثال ہی ایک ملی قربانی کی، عظیم قربانی کی، اس لیے میں ان کی قربانی کوٹ کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں عیاشیاں سب کر رہے ہیں، پیسے آپ نے بھی بنایا، آپ کا ٹرائل کیا جائے اور آپ کی جو دولت ہے جو ناجائز طریقوں سے بنائی ہے وہ غریبوں میں بانٹی جائے، تو پیسے تو آصف علی زرداری نے بھی بنائے ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کا سچ کیا ہے؟ میں اپنے لیے بات کر سکتا ہوں، میں نے بنائے، میں ان کے لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہتا اس وقت۔ میں نے بنائے، اس کے لیے میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ چیف جسٹس میرے خلاف رولنگ پاس کرے اور میری چیزیں جو میں نے کمائی ہیں ناجائز طور پہ وہ میرے سے لے لے اور بانٹ دے غریبوں میں تو انوائٹ کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب، ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، یہ آپ کے اپنے لفظ ہیں کہ آپ کے جسم پہ کپڑا بھی آصف علی زرداری کا دیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے جو بھی بنایا اس کے لیے میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے، جو میں خود سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح طریقے سے بنائی۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے غلط طریقے سے بنی ہے، میں اپنے ایسٹس کس طرح میں نے بنائے، کس طرح وہ سامنے آئے، وہ سب میں سامنے رکھتا ہوں اور میرے وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ میں صرف ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے، جو میرے ضلع میں کوئی بھی نہیں دیتا، میں نے لاسٹ ایئر 35 لاکھ روپے دیا ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی مد میں، تو ضرور میری کوئی انکم ہوتی ہوگی تو میں نے ٹیکس دیا۔
इस साल जो मेरा लास्ट ईयर के लिए जो इस साल मेरा बिल बन रहा है वो तकरीबन 44 लाख रुपीस का इनकम टैक्स का बन रहा है। तो मेरा कोई जमींदारी होगी, एग्रीकल्चर होगा जहाँ से मैं कमा रहा हूँगा, और जो कमाता है वो उसको मल्टीप्लाई भी करता है, घर में रख के नहीं बैठ जाता। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं मेमन नहीं हूँ। तो मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया, उसमें जरूर मैं और वोट कहीं ना कहीं गया होगा, कहीं मैंने अपनी पोजीशन की फायदा लिया होगा, कहीं मैंने बैंकर को थ्रेट करके मैंने बैंक लोन लिया होगा। ये चीजें माशरे का हिस्सा है, वो मैंने की है, वो चुनी जाए, निकाली जाए, और मैं सजा के लिए हाजिर हूं। मिर्जा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, वंस अगेन इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वी गोना बी राइट बैक और वापस आके पूछेंगे अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मकासद के हवाले से, इन सुओ मोटो नोटिस के हवाले से कि जो लगता है कि हर एक को इत्मीनान ना से ही कुछ लोग जो हैं उनको एप्रीहेंशन जरूर दे रहे हैं। क्या बात है? आफ्टर ब्रेक। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। बात हो रही है, कहने का मकसद ये है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, 40 साल की दोस्ती है, अगर सच बोलना चाहें तो मुकम्मल सच आप भी बोल सकते हैं। करप्शन के इल्जामात आपके यार, आपके दोस्त आसिफ अली जरदारी पे भी हैं, उधर क्या हकीकत है? आप खुलकर बोलना चाहेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप भी मुसलमान हैं और मेरा ख्याल है मौलाई हैं, और एक मौलाई भाई अपनी बहन को ये ट्रुथ बताना चाहता है। मुझे खुदा की कसम आसिफ साहब का एक बैंक अकाउंट, मोहतरमा का एक बैंक अकाउंट, या बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बैंक अकाउंट, या बख्तावर बीबी का एक बैंक अकाउंट, या आसफे बीबी का एक अकाउंट न पता था न पता है मुझे। बात आज भी आके कराची के इंतजामी मसले पे ही अटकी हुई है, मगर उसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा, रहमान मलिक साहब आपको मरवाना चाहते थे और शायद आज भी मरवाना चाहते हैं, इज दैट ट्रू? 4-4, 5-5 बंदे एक्ट कर रहे हैं एज सीएम्स, 4-4, 5-5 आपके चीफ सेक्रेटरीज हैं। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी वन सीएम एंड वन चीफ सेक्रेटरी एंड वन होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कोई फैसला करता है सिंध के बारे में, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है, फैक्ट्स उनको पता है, ही इज इन इट, गर्मी सर्दी वो खुद महसूस करता है। वहां से आप रहमान मलिक साहब को भेज देते हैं। ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा। रिट कायम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने सही तरह यूटिलाइज करने के लिए आपको ये सिस्टम सेट करना पड़ेगा। एक आदमी होना चाहिए इंचार्ज, एक आप इंचार्ज करें, और इसको आप मेहरबानी करके 15-20 दिन कराची में और इस्लामाबाद में वो आप लॉक कर दें, रहमान मलिक को इधर ना आने दें। मैंने उस मीटिंग में प्रूव किया कि रहमान मलिक इज अ लायर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। रहमान मलिक दुश्मन है पीपल्स पार्टी का और मुल्क का, और मैंने उनको ये कहा कि रहमान मलिक मेरे को मरवाना चाहता है। उन्होंने कहा तुम कैसी बात कर, रहमान मलिक वाज सिटिंग देयर। तो ट्रेजेडी ये है, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती, ही कैन नॉट रीड उर्दू, ही कैन नॉट राइट उर्दू। तो मैंने एक फाइल खोल के हाथ में दिया, मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा मैं ये देता हूँ, ये आपको पढ़ के बता देंगे। मैंने वो फाइल दिया हाथ में प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने एक रिपोर्ट पढ़वाई, और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने फौरन रहमान मलिक को बोला देख के ये क्या है। मैंने उस वक्त ये कहा कि माई लाइफ इज अंडर थ्रेट बिकॉज योर इंटीरियर मिनिस्टर वांट्स मी टू बी किल्ड। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात है। मैंने कहा अगर रहमान मलिक ये कर रहा है अपने तौर पे तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज योर कैबिनेट मेंबर एंड यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, या आपका कैबिनेट मेंबर है। अगर या तो ये खुद है, या तो आपने इसको हुक्म दिया है कि डॉक्टर जुल्फिकार को मरवा दिया जाए, या प्रेसिडेंट भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। ये मैंने इन सब लोगों के सामने कहा। मैं कभी भी अपने खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, मौत से मुझे इश्क है। मैंने सबके सामने ये बात कही थी। इन सब से कुरान पाक उठवा के आप एक एक से पूछ सकते हैं, मैंने नाम आपको पहले बताए जो उधर बैठे थे। अच्छा, आपने इशारा दिया, बल्कि आपने कहा कि नई गर्लफ्रेंड जो है उसके सभी नखरे उठाते हैं, मगर ये गर्लफ्रेंड तो अब नई भी नहीं रही ना मिर्जा साहब, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। ये ऐसी घर की मुर्गी है जो
مرغی ہی ہے بلکہ دیسی مرغی بن گئی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کیا آخر مجبوریاں صدر مملکت کی کہ وہ الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کو ہر حال میں ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی کمزوریاں، کوئی کوتاہیاں، کوئی ایسے اندر کے راز ہیں الطاف حسین صاحب کے پاس؟ دیکھیں، آپ یہ مجبوریاں میرے بھائی سے پوچھیں. مجھے صرف جہاں بھی میں نے یہ بات کی انہوں نے یہ ایکسپریس کیا کہ وی ایگری وتھ یو 100%. دے آر ناٹ پیٹریوٹس. ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں. وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے، اور ان کے طریقہ کار کیا ہے. یہ لوگ جو مر رہے ہیں یہ کون مار رہا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے. ایگری ہر چیز سے کرتے لیکن تلقین یہ کرتے ہیں کہ ویٹ کرو، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اب وین ول دا رائٹ ٹائم کم وین وی ول بی گون. اور وہ پھر ان پیٹریوٹک جو بیک ڈور سے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ پھر گٹھ جوڑ کر کے جیسے لاسٹ 10 years میں ہوا. they were midgets, now they've become giants in crime world. اس طرح پھر کوئی اس میں وینچرسٹ آئے گا سویلین یا فوجی کوئی، وہ پھر ان کو ٹیپ کرے گا اور ان کو سانپ کو دودھ پلائے گا. یہ سانپ بڑھ بڑھ کے پھر ازدہ ہو جائے گا. پہلے یہ پوری سندھ کو کھائے گا، پھر پنجاب کی طرف نظریں ویسے ہی جمائے ہوئے، پھر وہ پنجاب کو کھائے گا، پورے پاکستان کو کھائے گا، اور پورے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ ٹکڑے امریکہ اور یو کے سامنے پھینک دے گا. ذوالفقار مرزا صاحب، آپ ہی کا یہ کہنا ہے کہ سب باتیں سن کر جب آپ نے اعتماد میں لیا زرداری صاحب کو تو انہوں نے یہ کہا I agree with you 100%, they are not patriots. کہنے کا مطلب یہ عوام کے لیے ترجمانی کر دیں کہ صدر زرداری کا آپ کو کہنا تھا کہ میں 100% اتفاق کرتا ہوں آپ سے مرزا صاحب، یہ یعنی کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین محب وطن نہیں ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو کچھ ہمارے سامنے جاری ہے، کیکس بھجوائے جا رہے ہیں، مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، بائی ڈیفالٹ زرداری صاحب اس منصوبے کا حصہ نہ بنے. پھر یہ میں نہیں کہوں گا وہ پیٹریوٹ ہے، وہ میرے سے زیادہ پیٹریوٹ ہے، میرے سے زیادہ سچا ہے، میرے سے زیادہ دلیر ہے، میرے سے زیادہ ایماندار ہے، میرے سے زیادہ اچھا مسلمان ہے. I guess it's true what they say. Keep your friends close but keep your enemy closer. I think that's what's happening here. He is everything for me. I can give my life for him. اگر آپ میری فیملی میں سے، میری وائف میں سے، میرے بچوں میں سے، میرے ماں باپ میں سے، میرے بہنوں بھائیوں میں سے، اور ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا نام لکھیں اور کہیں کہ کون ایک بندہ ان میں سے ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ اپنی جان دے سکتے ہیں، تو میں صرف نام ٹک کروں گا آصف علی زرداری صاحب کا. مرزا صاحب، آپ سمجھ نہیں رہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آصف علی زرداری being everything to you is not the point this evening. It's not the point anymore. جو انکشافات آپ نے کیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے it does not matter. کسی کو غرض نہیں ہے کہ آپ کے کتنے قریب ہیں وہ. سوال یہ ہے کہ اگر hypothetically speaking آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس منصوبے کا حصہ آصف علی زرداری صاحب بھی تھے یا آگاہ تھے مکمل طور پہ یا ان اینی کیپیسٹیز کا حصہ تھے، تو پھر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیا وہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے لیے وہی مقام رکھیں گے، وہی حیثیت رکھیں گے؟ پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ میں بہت دکھ ہوگا، مجھے بہت تکلیف پہنچے گی. میں یہ سب سے بڑی اپنی زندگی کی، اپنی فیملی کی، اپنے گھر کی، اپنے پروونس کی، اپنے ملک کی، میں سب سے بڑی اس کو ٹریجڈی سمجھوں گا. بھٹو صاحب کی شہادت سے اور شہید رانی کی شہادت سے بھی بڑی ٹریجڈی سمجھوں گا، اور اس کے ودن نو ٹائم آئی ول کمٹ سوسائڈ. اچھا، کنیکٹ اے فیو مور ڈاٹس فار اس. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ کہا کہ رحمان ملک صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایم کیو ایم کو ہاتھ نہ لگاؤ، ایم کیو ایم کی بیکنگ فوج اور آئی ایس آئی کر رہی ہے. تو آپ شجاع پاشا صاحب سے ملے، فیس ٹو فیس ملے، ون آن ون ملے، ان کی باتوں سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے ایکسپریشن سے آپ کو کوئی ایسا تاثر ملا؟ ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے، ان کی باتیں سن کے، ان سے نہ میں ایکسپلینیشن لینے گیا تھا نہ وہ ایکسپلینیشن دینے کے پابند تھے، نہ میں نے ایکسپلینیشن ان سے ڈیمانڈ کی. لیکن جب میں نے ان کو باتیں بتائیں، ان کا جو فیس ایکسپریشنز تھے، جو باڈی لینگویج تھی، اس کے دیکھنے کے بعد دل میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا میں دوبارہ بہت احسان مند میں نے مانا کہ اللہ نے جو مجھے اتنی سمجھ، تمیز اور اتنی ججمنٹ کی جو صلاحیت دی تھی، وہ میں نے شکر کیا کہ میں نے رحمان ملک کی ججمنٹ میری 100% کریکٹ تھی. ہی از اے بلڈی لائر، ہی بلانگس ٹو اے فیملی آف لائرز.
probably his father was also a liar. तो ये रहमान मलिक ने एक और झूठ बोला था बकौल आपके। यही झूठ प्राइम मिनिस्टर के साथ बोलता आया है, अब भी बोल रहा है। ये झूठ प्रेसिडेंट के साथ बोलता आया है, आज भी बोल रहा है। ये हर उस शख्स को ये झूठ बोल के ये अपने को बहुत एफिशिएंट जाहिर करके कि ही नोज इनसाइड ऑफ आर्मी, इनसाइड ऑफ ISI, इनसाइड ऑफ मोसाड, इनसाइड ऑफ CIA, इनसाइड ऑफ MI6, ये सब इम्प्रेशंस देके अपनी ओवर एफिशिएंसी, अपने वेल कनेक्टेड होने के प्रूफ ये सर झूठा फसाद, झूठी बिल्डिंगें बना के उनके सामने इम्प्रेस करके दो फायदे उठा रहा है। एक, उनको इम्प्रेस करके ये अपने नेफेरियस डिजाइन जो इसके बने हुए हैं उसकी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ अपनी नौकरी को और मजबूत से मजबूत करता जा रहा है। इसने कुछ जगहों पे तो ये कहा है कि मेरी पोजीशन अब ऐसी हो गई है प्रेसिडेंट साहब के साथ और फौज के पास और ISI के पास कि अगला प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मिर्जा साहब, ये बयानात हैं कि थमने को ही नहीं है, ये एक कशमकश की जो कैफियत है ये ऐसी है कि ये पूरे मुल्क को अपने साथ जकड़ के रखी हुई है और समझ नहीं आ रही कि किधर से क्लैरिटी मिले। आप मुझे दो टोक जवाब दीजिएगा, एंड प्लीज डू नॉट रिपीट योरसेल्फ जो आप माजी में भी कह चुके हैं। अदालत आपको बुला रही है, दरवाजे खोल चुकी है, आप क्यों नहीं जाना चाहते, खुद क्यों नहीं अप्रोच करते? अदालत में मैं इसलिए नहीं जाता कि अदालत वही ट्रीटमेंट मुझे देगी जो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है सबके साथ, विच आई मीन टू से कि मैं अदालत के अंदर मेरी बात जो है वो दबके रह जाएगी और दबा दी जाएगी। अदालत ये जिस नहज पे हम पहुंचे हैं इसका जिम्मेदार आज इस हालात के जहां पाकिस्तानी पाकिस्तान को तोड़ने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या तोड़ने वालों की मदद कर रहे हैं या उनका टूल बन रहे हैं, यहाँ हम क्यों पहुंचे हैं? यहाँ पहुंचाने में रहमान मलिक नहीं है, मैं नहीं हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, या अल्ताफ हुसैन नहीं है। यहाँ पहुंचाने के लिए पूरे पाकिस्तानी सब जिम्मेदार हैं। पूरे पाकिस्तानी में इसलिए कह रहा हूँ कि हर वॉक ऑफ लाइफ का जो बंदा जो पाकिस्तान की सरजमीन पे ब्रीथ कर रहा है, जो पाकिस्तान का उगा हुआ अनाज खा रहा है, पाकिस्तान की जमीन पे अपने बच्चों की रहायशें बना रहा है, पाकिस्तान के स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब हमको हमारे फैसले कौन कर रहे हैं? जजेस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मेरे वालिद साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। मेरे वालिद का कैरेक्टर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में अमानत पाकिस्तानियों की मौजूद है, कोई भी उठा के पढ़ सकता है। इसी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी जजेस आए जिन्होंने इनोसेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसको पूरी दुनिया उसकी जहन की कदर करती थी और इंटेलिजेंट मानती थी, मुझे इसी कोर्ट ने भुट्टो साहब को हैंग किया। और जो मर्डरर जज नसीम हसन शाह, वो पब्लिकली इन्हीं रिपोर्टर्स के सामने टेलीविजन के सामने बैठ के उसने कहा कि हाँ वो इनोसेंट था, लेकिन वी हैड टू हैंग हिम टू सेव द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो जो जुडिशियल सिस्टम सेव किया गया हो एक इनोसेंट आदमी के फांसी के एवज, वो मुझे जुडिशरी क्या इंसाफ देगी या इस मुल्क और कौम को क्या इंसाफ देगी? ले मिर्जा साहब, फिर क्या कीजिए आप बताइए? अदालत में आपको खौफ है कि आपकी बात दब के रह जाएगी, हल क्या है फिर? मैंने एक डिमांड फिर भी मैंने इन्हीं कोर्ट्स पे, क्योंकि और रास्ता नहीं है, मैं इन पे यकीन करना चाहता हूँ। मैं इस कौम के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए एक
فیئر چانس اس کورٹ کو دینا چاہتا ہوں جس میں میری امید 0/0 ہے انصاف کی. میں نے صرف اور صرف ایک کنڈیشن ڈالی ہے. میری کنڈیشن یہ ہے کہ لائیو میڈیا کوریج مجھے چاہیے. میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میری وہ مائیں جن کی گود خالی کی گئی ان کے بیٹوں کے قتل کر کے، وہ بچے جن کے باپ ان کے لیے 2 ٹکڑے روٹی کے کمانے گئے تھے جائز، ان کے جنازے انہوں نے ریسیو کیے اپنے گھر میں، وہ بچے، وہ بیویاں جو بیوائیں ہو گئی، اپنے غیرت مند جو ان کے شوہر تھے ان کی زندگیاں چلی گئیں، وہ بہنیں. میں ان سب کو چاہتا ہوں، وہ جو ہوپ لیس ہیں، شہید بی بی کے بعد پورا پاکستان دے لاسٹ دیئر ہوپ، ان کو میں اپنا چہرہ، اپنی باتیں ڈائریکٹ سنا کے اور دکھا کے میں ان کی ہوپ دوبارہ پاکستان کی پاکستانیت، پاکستان کی غیرت مند لوگوں کی ہوپ میں دوبارہ جگانا چاہتا ہوں. No, I just don't understand. مرزا صاحب, what exactly do you want to do? آپ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں, آپ جا کے ادھر خطاب کرنا چاہتے ہیں, ہیرو بننا چاہتے ہیں, آپ کیا انویژن کر رہے ہیں؟ کورٹ روم کی پروسیڈنگز کس طرح کی ہوں گی؟ میں سب کو غیرت اور عزت سے جینا سکھانا چاہتا ہوں. میرے سے بہت بڑے بڑے بہادر ہیں اس ملک میں، غیرت مند ہیں، لیکن صرف یہ غیرت مند اپنی جان بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو اپنا جان اپنے پڑوسی کے، اپنے گھر والوں کے، اور جہاں بھی آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں وہاں کھڑے ہو جائیں اور اس کی مدد کریں. میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج پوری قوم کو جائے، اور جو بھی ڈیفیکٹس، فالیز یا جو مجھے نظر آ رہے ہیں جوڈیشری میں وہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار چودھری صاحب کو، جس کے لیے جوڈیشری میں جو کام کرنے والے ججز ہیں، جس کی وجہ سے جوڈیشل سسٹم چلتا ہے، ان وکلا نے، عورتوں نے، مردوں نے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور ان کو ریسٹور کرایا. یہ صرف ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. میرے فادر کی بھی 20-25 سال جوڈیشل خدمات ہیں ایز ہائی کورٹ جج اینڈ سپریم کورٹ جج. انہوں نے اپنے پوری لائف میں ایز جج ایک بھی سو موٹو نہیں کیا. انہوں نے اتنے شارٹ ٹائم میں، جب یہ ریسٹور ہوئے ہیں، غالباً 6 سال ہوئے ہیں، 5 سال، میری میموری بہت شارٹ ہے اس لیے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، 7 سال ہوئے ہوں گے. انہوں نے اس 7 سال میں میرے فادر کی جوڈیشل جو سروسز ہیں اس سے 1/4 آف دا ٹائم یا 1/5 آف دا ٹائم میں انہوں نے 25-30 یہ کیے ہیں سو موٹوز. مجھے آپ یہ بتائیں ان میں کیا ایک بھی ایسا سو موٹو انہوں نے پک کیا ہے جو irretrievable لاس کے لیے ہو، جو irreversible لاس کے لیے ہو؟ Life is irretrievable. Once life is gone, it cannot be retrieved. Yeah. Life once gone, it cannot be reversed. You cannot bring back that young man who was there to serve his family and feed his family. نہیں وہ گود بھری جا سکتی ماں کی، کتنے بھی آپ سو موٹو کر لیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا ڈائریکشن واز رانگ فرام ڈے ون. ہز ڈائریکشن واز پولیٹیکل. ہز انٹینشنز آف سو موٹو ور پولیٹیکل. میں نہیں چاہتا کہ یہ آج جو چیخنے، چلانے اور کراچی میں ضائع جانے جو ہوئی ہیں معصوم، ان کے لیے جو سو موٹو اسٹارٹ کیا ہے اس میں بھی کوئی ان لوگوں کا پولیٹیکل انٹینشن چھپا ہوا ہو. نہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی کیا پولیٹیکل انٹینشنز ہو سکتی ہیں؟ کیا سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ میاں نواز شریف کو اس میں ایڈوانٹیج دینا چاہتے ہوں، کسی اور کو دینا چاہتے ہوں، یا دوبارہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہے، اس کا نقصان نہ ہو. ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس بھی پارٹی کی ہو
وہ پارٹی اندر سے اپنے کو کلینزنگ کرے، ایماندار بہادر غیرت مند لوگ لائے جو اس ملک کی خدمت کریں. سو ایسا کرتے ہیں، لیٹس گیٹ اٹ اسٹریٹ فار اے سیکنڈ. ہو آل ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپوز؟ ایم کیو ایم ہو گئی، ریحمان ملک ہو گئے، ہو ایلس؟ I want to expose judges also. I want to expose judiciary also. یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لیے میرے بڑوں نے خون دیا، میرے بڑوں نے اپنا پسینہ بہایا، میرے بڑوں نے اپنا جائز کمایا ہوا پیسہ مہاجرین پہ خرچ کیا، میرے بڑوں نے جائز انہیریٹڈ پراپرٹیز نکال کے مہاجروں کو دی. جو یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا، پاکستان ان نے نہیں بنایا، پاکستان ہم سندھیوں نے بنایا. قائد اعظم سندھی تھا، سندھ کی سرزمین پہ پیدا ہوا تھا، قائد اعظم نے بنایا تھا. سندھیوں نے ان لوگوں کو جگہ دی، ان بھائیوں بہنوں کو جو وہاں سے بغیر چھت کے آئے تھے، ان کے بچیوں کے، بیٹیوں کے، ماں کے سر پہ دوپٹے سندھیوں نے ان کے سر ڈھکے تھے، جن کے سر خالی تھے. ان کو کھانا کھانے کے لیے سندھیوں نے دیا تھا، ان کو رہنے کے لیے چھت سندھیوں نے دی تھی. اور آج سندھیوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ سندھی جو ہے وہ ہندوؤں پہ جوتے پالش کرتے تھے. سب کو پتا ہے کہ جوتے آج تک انگریزوں کے کون ایجویر پہ بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے کون کر رہا ہے، انگریزوں کے رحم و کرم پہ کون بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کو انگریزوں کے ہاتھ کون بیچ رہا ہے. یہ دنیا کو یہ سایہ ہے، پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے. مرزا صاحب پلیز، آپ پھر الطاف حسین صاحب کے پیچھے پڑ گئے. یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا، محب الوطنی جانچنے کے لیے، تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے آپ کون ہوتے ہیں؟ اتنا ہی محب وطن ہے. میں محب وطن نہ صحیح، میں مسلمان نہ صحیح، میں غیر انسانیت میں یقین کرنے والا صحیح، میں ریپسٹ صحیح، میں شرابی صحیح، میں ڈیکوٹ صحیح، میں قاتل صحیح، لیکن میں ہوں بیٹھا ہوا. مجھے کانفیڈنس جو ہے وہ اپنی پاک سرزمین پاکستان پہ ہے. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں. پاکستان کی جو ماں ہے، جس کی کوکھ سے پاکستان پیدا ہوا، سندھ ہے. میں سندھ میں بیٹھا ہوا ہوں. سندھ کا جو دار الخلافہ ہے کراچی، جو یہ اپنی باپ کی جائیداد سمجھتے ہیں، اپنی ڈومین سمجھتے ہیں، میں کراچی میں بیٹھا ہوں. مجھے میری فیملی کو 48 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا کہ یہ یہاں سے چلا جائے ورنہ ہم مار دیں گے. میں بیٹھا رہا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ آج پہلی دفعہ کسی غیرت مند آدمی سے ٹکرائے ہیں. ابھی تو معصوموں کو چھپ کے ہیلمٹس پہن کے پیچھے سے آ کے گولیاں مارتے رہے ہیں. میں دعا کر رہا تھا آج یہ آئے تو ان کا واٹر لو، آج میرا جو گھر ہے مین شائن پہ، ایم کیو ایم کا ظلم کا، ان بدماشوں کا، کرائم کرنے والوں کا، پاکستان بیچنے والوں کا، پاکستان توڑنے کے سوچنے والوں کا، اردو اسپیکنگ کے قاتلوں کا، پشتو اسپیکنگ کے قاتلوں کا، پنجابی اسپیکنگ قاتلوں کا، سندھی اسپیکنگ کے قاتلوں کا، بلوچ اسپیکنگ قاتلوں کا، گجراتی اسپیکنگ قاتلوں کا. آج واٹرلو میرے گھر کا گیٹ خدا کرے ہو. میں نے دعا کی، لیکن جو مجھے امید تھی کہ یہ مرغی کے چوزے یہ کیسے شیر کے سامنے آ سکتے ہیں. یہ تو آپ کی اسیسمنٹ کیا تھی؟ میری جو اسیسمنٹ تھی 100% پوری ہوئی. میری بہن، ایک میری بھٹکی ہوئی بہن، ان کو اگر رات کو سونے سے پہلے وہ ضرور سوچتی ہوں گی کہ ایم کیو ایم کیا ہے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کیا ہے. ان کو آگے کیا گیا کیونکہ ان کے پاس بہت کم چہرے ہیں جو دنیا کو دکھا سکتے ہیں. ہر چہرے کے پیچھے 25، 30، 50، 100 ڈیڈ باڈیز ہیں، جنازے ہیں.
اس لیے وہ چہرے یہ دنیا کو نہیں دکھا سکتے. یہ ایک کلین بہت چہرے ان کے ہائرکی میں 4 یا 5 جن میں ایک میری بہن, اللہ ان کو زندگی دے, اللہ ان کے خاندان کو اور زیادہ دے اور زندگی دے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھے, اور ان کو اتنی سمجھ دے, اتنی ہمت دے کہ آج وہ ڈر, خوف, پستول کا, رائفل کا, بزنس ختم کر دینے کا, بزنس جلانے دے کا, اس سے وہ نکلے اور حق اور سچ کا علم بلند کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. ناظرین, آپ نے یہ بات سنی, مکمل کھرے سچ کی تلاش میں آج ہم نکلے تھے. ذوالفقار مرزا صاحب تو اپنے آپ کو شیر کہہ رہے تھے. یہاں پر ہر کوئی شیر ہے. ایک یہ شیر موت کو للکار رہا ہے اور ایک اور شیر جو ہے وہ ڈینگی مچھر ہلکان کر رہا ہے. اب میٹھے پانیوں پر پلنے والے ڈینگی مچھر کا نشانہ اس بار پنجاب کا شیر اور پنجابی ہیں. لیکن گردن گردن تک بارش کے پانیوں میں ڈوبی سندھ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر صدر مملکت آصف علی زرداری پنجاب کے شیروں کو یہ کہہ رہے تھے آج کہ وہ ڈینگی کا کچھ کر لیں. ہم پنجاب حکومت کو یہ انتباہ کرنے والے صدر آصف علی زرداری کو خبردار کر رہے ہیں آج جانے سے پہلے کہ وہ خود بھی ڈینگی مچھر سے بچنے کے لیے کچھ کر لیں, کیونکہ بارشوں کے سیلاب کی وجہ سے ڈینگی وائرس وبا کی طرح سندھ میں پھیل سکتا ہے. چلتے چلتے پنجاب کے شیروں اور سندھ وڈیروں سے سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے سوچا کہ ان کی حکومتوں میں ریاستی نظام کس قدر خستہ اور ناکارہ ہو چکا ہے کہ ڈینگی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور سندھ میں بارشوں کے پانیوں کو نکالنے کے لیے ملک کے صدر کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ابھی وقت ہے اس نظام کا کچھ کر لیا جائے, کیونکہ ان شیروں اور وڈیروں کے پاس وقت بچا ہی کتنا ہے. خود سوچئے, 531 دن, 1 گھنٹہ 4 منٹ 10 سیکنڈ, اور اس کے بعد انہیں عوام کو جواب دینا ہی ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. لکھنا نہ بھولیے گا. Till I see you all again. پیر کو ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.